اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے 77 کا مضمون، اہل کتاب میں نیک بھی ہیں اور برے بھی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اہل کتاب سے بعض ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک ڈھیر سونے چاندی کا تو عطا کر دے اسے تمہاری طرف، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک اشرفی تو واپس نہ کرے گا اسے بھی تیری طرف مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ اس بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تفسیر، سبیل کا معنی راستہ ہے، اور کبھی کبھی یہ حجت اور دلیل کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہودی آپس میں جب لین دین، عہد و پیمان اور خرید و فروخت کرتے تو اس وقت احکام خداوندی پر کم و پیش عمل کرتے، لیکن اہل عرب خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ عجیب قسم کا تھا۔ ان سے خرید و فروخت کرتے وقت دھوکہ کرتے، وعدہ کر کے پھر جاتے، امانتوں میں خیانت سے باز نہ آتے، غرض یہ ان کے ساتھ معاشرت میں اخلاق اور دین کے کسی ضابطے کی پابندی نہ کرتے، اور اگر انہیں اس خیانت، عہد شکنی اور بد معاملگی پر ملامت کی جاتی تو بجائے نادم ہونے کے یہ جواب دیتے کہ ہمیں اپنی کتاب نے عرب کے ان بے علموں کے مال خرد برد کرنے کی اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ کہنا تورات اور حضرت کلیم پر بہتان عظیم ہے۔ خداوند کریم تو انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ہر کسی سے معاملہ کرتے وقت دیانتداری، ایفائے عہد اور سچ بولنے کے اصولوں پر کاربند رہیں۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق مل گیا کہ ہم جب کسی سے معاملہ کریں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، اپنا ہو یا بیگانہ، اس سے دیانتداری اور راست بازی کا معاملہ کریں۔ کسی کا کفر یا فسق، اس کے ساتھ فریب دھوکہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وجہ جواز نہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور پرہیزگار بنا تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، اور دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے روز، اور نہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر، کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان میں سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی پر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کسی دوسرے گناہ کے لیے تجویز نہیں کی گئی۔ عہد شکنی کے لیے 5 سزاؤں کا یہاں ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، رحمان و رحیم خدا اس سے بات تک نہ فرمائے گا۔ نمبر 3، اس کی نظر لطف و رحمت سے بھی وہ محروم رہے گا۔ نمبر 4، گناہ کی آلائشوں سے بھی اسے پاک نہیں کیا جائے گا، اور نمبر 5، اس کے علاوہ اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کوئی ہے ایسا دل گردے والا جو ان سزاؤں میں سے کسی ایک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے والی قوم اگر اس پرہیبت و پرجلال آیت کے بعد بھی اپنے وعدے کی پابند نہیں بنے گی تو کب بنے گی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سن لیجئے۔ ترجمہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو ایفا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ آیت میں 2 وعدوں کا ذکر ہے، ایک وہ وعدہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی اور فرمانبرداری کے متعلق کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دونوں کی خلاف ورزی پر یہ وعید ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص گناہ کے ارتکاب کی قسم اٹھاتا ہے، یعنی اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یا شراب پیے گا یا ماں باپ کو اذیت پہنچائے گا، تو اس وقت اس قسم کا توڑنا لازمی ہو جاتا ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے، کیونکہ اللہ کا نام پاک نیکی پر برانگیختہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ برائی اور گناہ پر اکسانے کے لیے۔ اگلی 78 آیت کا مضمون یہود کا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ،
اور بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ تم خیال کرنے لگو ان کی اس الٹ پھیر کو بھی اصل کتاب سے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر۔ تفسیر۔ یلوون کا اصل لی ہے جس کا معنی ہے جھکانا، مائل کرنا۔ کہا جاتا ہے لوی بیدا، اس نے اپنا ہاتھ جھکایا، لوی براسا، اس نے اپنا سر جھکایا، یعنی اس کی اصلی اور فطری وضع میں تبدیلی کر دی، اس لیے اب اس کا استعمال کسی کلام کے الفاظ یا اعراب میں ایسا رد و بدل کر دینا جس سے اس کلام کا اصلی مفہوم بدل جائے، یا اس کی ایسی من گھڑت تشریح کرنا جس کا اس کلام سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو۔ عربی محاورہ میں جھوٹ بولنے اور من گھڑت بات بنانے کو لوی لسانہ بے قضا کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بعض علماء یہود کا یہ شیوا تھا کہ تورات کی جن آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا، یا تو ایسے لب و لہجے سے انہیں پڑھتے کہ مطلب بگڑ جاتا، یا الفاظ و اعراب میں رد و بدل کر دیتے، یا ان آیات کا غلط مطلب لوگوں کو بتایا کرتے۔ اس آیت میں ان کی اس مذموم حرکت کا بیان ہے۔ اگلی 79 سے 80 آیت کا مضمون، کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ شرک کی تعلیم دے۔ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ترجمہ۔ نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے کہ جب عطا فرما دے اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت تو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ نہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ تو یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ تفسیر۔ یعنی جسے انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے وہ کسی کو اپنی پرستش اور عبادت کی دعوت نہیں دے گا، بلکہ وہ تو سب کو یہی تلقین کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیین جمع ہے ربانی کی، جو رب کی طرف سے منسوب ہے، اس نسبت کی وجہ سے اسے ربی ہونا چاہیے، لیکن بسا اوقات مبالغہ کے لیے الف نون کا اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ مثلا جس کی بڑی گھنی دھاڑی ہو اسے باضافہ الف نون لحیانی، اور جس کی گردن بہت فربا ہو اسے باضافہ الف نون رقبانی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا بالکل اللہ والا۔ مبرو نے اس کا ایک دوسرا ماخذ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ربان کی جمع ہے جو ربا یرب فہوا ربان سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے تربیت نفوس، اصلاح احوال اور تدابیر امور کرنے والا۔ اب ربانیوں کا معنی ہوگا نوع انسانی کی صحیح تربیت اور ان کی اصلاح کرنے والے۔ یہاں عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا فرزند کیوں کر کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے تو تمہیں محض اللہ والا بننے کی دعوت دی ہے۔ اگلا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب تمہیں تو بطریق اولا ربانی بننا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس تو رشد و ہدایت کا آسمانی صحیفہ موجود ہے جس کے معنی اور مطالب سے تم خوب واقف ہو، تم خود بھی اسے پڑھتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیتے ہو، اور اگر تم نے خود اس سے ہدایت حاصل نہ کی اور توحید کی خالص نعمت سے محروم رہے تو پھر درس و تدریس کی ہنگامہ آرائیوں سے کیا حاصل؟ وَلَا يَعْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ۔ اور وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا۔ تم خود سوچو، کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ اگلی 81 سے 82 آیت کا مضمون، انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد خاص۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تفسیر۔
حضرت سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور عالم و عالمیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور ہر طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تائید و نصرت کرے، اور تمام انبیاء نے یہی عہد اپنی اپنی امتوں سے لیا۔ یعنی اس لیے عارفین نے فرمایا کہ نبی مطلق رسول حقیقی اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جملہ دیگر انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں۔ اگلے شب معراج تمام انبیاء کرام کا بیت المقدس میں مجتمع ہو کر حضور فخر کائنات کی امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی بلند مرتب عہد کی عملی توثیق تھی، اور امام الانبیاء والمرسلین کی عظمت شان اور جلالت قدر کا صحیح اندازہ قیامت کے روز ہوگا، جب ساری مخلوق خدا خوف خدا سے لرزہ بر اندام ہوگی اور مصطفیٰ علیہ السلام حمد ہاتھ میں لیے مقام محمود پر فائز ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ترجمہ پھر جو کوئی پھرے اس سے پختہ عہد کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 83 کا مضمون پوری کائنات کا دین اسلام ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، ترجمہ کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسی کے حضور سر جھکا دیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ تفسیر جس مالک ارض و سما کے حکم کے سامنے کائنات کی ہر چیز صراف گندہ ہے، خوشی یا ناخوشی سے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے ہر تکوینی فرمان کی تعمیل کر رہی ہے، اور جس کی طرف ہر چیز پلٹ کر جانے والی ہے، کیا اس قادر توانا خدا کے دین کے بغیر وہ کسی اور دین، کسی دوسرے ضابطہ حیات کے متلاشی ہیں؟ وہ کتنے غلط کار ہیں اور فریب نفس کے کتنے مہلک مرض میں وہ مبتلا ہیں۔ اگلی 84 آیت کا مضمون ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ترجمہ آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے اس حقیقت عظمیٰ کا پھر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ دین الہی اسلام ہی ہے۔ سب انبیاء اور رسل اپنے اپنے زمانے میں اسی کی تبلیغ فرماتے رہے، اور میں بھی اسی دین کا داعی اور مبلغ بن کر آیا ہوں۔ اسی لیے وہ تمام مقدس ہستیاں جن کو بارگاہ الہی سے نبوت کا شرف بخشا گیا اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، میں اور میرے ماننے والے ان سب کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شیوا نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یہ ہے دین محمد کی وہ وسعت اور گہرائی جو ہر حق کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، جہاں کسی قوم، وطنی اور نسلی عصبیت کی گنجائش نہیں۔ اس دین قیم کی روح تمام ان عناصر سے پاک ہے جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ کسی خاندان یا نسل کے خدا کا دین نہیں بلکہ رب العالمین کا دین ہے، اور اس کا داعی صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا، بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے جو سارے عالم انسانیت کی شیرازہ بندی کے لیے مطلع وجود پر جلوہ نما ہوا۔ اسی لیے صرف یہی دین انسانی اتحاد کے لیے اساس محکم ثابت ہو سکتا ہے۔ اگلی 85 آیت کا مضمون اسلام کے سوا اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ترجمہ اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کو زیانکاروں میں سے ہوگا۔ تفسیر دین اسلام جو سب انبیاء کا دین ہے اور جس کو لے کر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اللہ تعالیٰ کی جناب میں مردود ہے۔ اگلی 86 سے 89 آیت کا مضمون حق پہچان لینے کے بعد کفر کرنے کا انجام۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ترجمہ
کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ایمان لے آنے کے بعد، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ تفسیر: وہ گمراہ جو جہالت کی وجہ سے قبول حق سے انکار کرتے ہیں، ان کے ہدایت پانے کی توقع ہو سکتی ہے کہ جب جہالت کا پردہ اٹھ جائے گا اور حقیقت کا روشن چہرہ، تو وہ اسے پہچان کر پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگیں گے۔ لیکن جو حق کو پہچانتے ہیں اور اپنی خاص محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر دشمنی پر کمر بستہ ہیں، ان کے راہ پانے کی توقع عبث ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ترجمہ: ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر پھٹکار پڑتی رہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔ تفسیر: یعنی وہ بد نصیب جنہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ دیا اور خداداد صلاحیتوں کو مسخ کر دیا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ترجمہ: ہمیشہ رہیں گے اسی پھٹکار میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انہیں بخش دے گا۔ تفسیر: اسلام نے رحمت الہی سے مایوس ہو جانے کی سخت مذمت کی ہے اور سب گمراہوں کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب وہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہوں تو آئیں اور اس کے دور رحمت پر دستک دیں، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور انہیں ایک اور زرعی موقع مل جائے گا کہ وہ ایک پاکیزہ زندگی کا از سر نو آغاز کر سکیں۔ اگلی 90 سے 91 آیت کا مضمون کفر پر اڑے رہنے کا انجام۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ترجمہ: یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من الناصرین۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے عوضانہ دے اتنا سونا، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ تفسیر: البتہ وہ لوگ جو زندگی بھر کفر و طغیان کے راستے پر گامزن رہے اور باز آنے اور نادم ہونے کے لیے جو مہلت انہیں دی گئی تھی اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ موت کے جھونکے نے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ اگر وہ بے انداز سونا بھی فدیہ کے طور پر ادا کرنا چاہیں گے تو رد کر دیا جائے گا اور کوئی ان کی شفاعت بھی نہ کرے گا، کیونکہ شفاعت گناہ گار مومن کے لیے ہوا کرتی ہے اور کافر اور مشرک شفاعت کا مستحق نہیں ہوا کرتا۔ تیسرا پارہ لن تنالو اور سورہ آل عمران کی اگلی 92 آیت کا مضمون نیکی کا مظہر اول، محبوب شے کا انفاق۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ: ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تفسیر: علامہ بیاضوی فرماتے ہیں میں خرچ کیے بغیر تم نیکی کی حقیقت تک جو خیر و احسان کا درجہ کمال ہے رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ البر سے مراد بر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ محبوب اشیاء میں مال و متاع، جسم و جان اور جاہ و منصب سب داخل ہیں۔ ان میں سے جو پیاری چیز ہو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے ہی نیکی کا درجہ کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنا باغ برہا ہے، حضور جہاں مناسب خیال فرماتے ہیں اسے خرچ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ایسی متعدد مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ اگلا ہے نیکی میں درجہ کمال تو ملے گا عزیز ترین چیز خرچ کرنے سے، لیکن اگر اس کے علاوہ اس سے کم تر کوئی چیز خرچ کرو گے تو بھی اکارت نہیں جائے گی، بلکہ اس کے مناسب تمہیں اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ نیز اس آیت کے پہلے حصے میں راہ خدا میں اچھی اور پسندیدہ چیز دینے کا ذکر فرمایا، پچھلے حصے میں اخلاص نیت کی طرف توجہ دلائی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، اگر تم نے ریا اور نمود کے لیے خرچ کیا تو وہ اکارت جائے گا۔
اگلی 93 سے 95 آیات کا مضمون من گھڑت بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات، آپ فرماؤ لاؤ تورات پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو۔ تفسیر، یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور اعتراض کرنا شروع کیا کہ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی کا، حالانکہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو شریعت ابراہیم میں حرام تھا اسے آپ حلال جانتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ چیزیں شریعت ابراہیمی میں حرام تھیں، نہیں بلکہ انہیں تو حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے بعض طبیبوں کے مشورے سے استعمال کرنا ترک کیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی، اسی لیے بطور پرہیز انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو تورات لے آؤ، اس سے حقیقت حال روشن ہو جائے گی، لیکن انہیں ہمت نہ ہوئی کہ کتاب لاتے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، پس جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اس کے بعد تو وہی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا ہے اللہ نے، پس پیروی کرو تم ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تلگ تھے اور بالکل نہ تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔ تفسیر، یعنی اللہ کا فرمان سچا ہے، تمہاری تحریف کا سکہ نہیں چل سکتا۔ اگلی 96 سے 97 آیات کا مضمون عظمت کعبہ اور فرضیت حج۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ، بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑا بابرکت والا، ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ تفسیر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد؟ تو فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پھر پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو فرمایا 40 سال۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے پہلے معمار حضرت آدم علیہ السلام اور مسجد اقصی کے پہلے معمار آپ کے کوئی فرزند تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب یہ عمارت مندہم ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی۔ بیت سے مراد مطلق گھر نہیں بلکہ خانہ عبادت ہے۔ اگلا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ میں ایک لغت بکہ بھی آئی ہے۔ مجاہد نے کہا کہ مکہ اور بکہ ایک شہر کے ہی دو نام ہے۔ امام مالک نے فرمایا خانہ کعبہ کی جگہ کو بکہ اور سارے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ محمد ابن شہاب سے مروی ہے کہ صرف خانہ کعبہ کو نہیں بلکہ ساری مسجد حرام کو بکہ کہا جاتا ہے اور دوسرے سارے شہر کو مکہ۔ اگلا ہے اس کی برکتوں کا کیا کہنا۔ اس میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک ختم قرآن کیا جائے تو 1,00,000 ختم کا ثواب ملتا ہے، نیز اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں، اس کے گرد طواف کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش برستی ہے اس کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اگلا، کیونکہ یہ اس نبی کا کعبہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس لیے اس کا کعبہ بھی سارے جہان کا قبلہ، سارے عالم بشریت کی عبادت گاہ ہے اور اس سے جو پیغام دنیا کو سنایا گیا اس میں سب کے لیے رشد و ہدایت کی روشنی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ترجمہ، اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ تفسیر، کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی روشن نشانیاں ہیں، مثلا آج تک جس ظالم نے اس گھر کی توہین کرنے کا قصد کیا قہر الہی نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ چند سال پیشتر ابرہہ کا جو ہولناک انجام ہوا تھا وہ عرب کے بچے بچے کو معلوم تھا۔ دور جہالت میں جب ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم تھا اور کسی کو کہیں گوشہ عافیت میسر نہیں تھا، اس وقت بھی حرم کعبہ کی حدود میں جو داخل ہو جاتا ہر قسم کی بالادستی اور گرفت سے محفوظ ہو جاتا۔ ایک اور نشانی وہ مقدس پتھر تھا جس پر
اعمار حرم ابراہیم علیہ السلام کے نقوش پا ثبت تھے۔ اگلا ہے حج کی فرضیت کے متعلق سورہ بقرہ میں حاشیہ گزر چکا ہے۔ استطاعت سبیل سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سفر بھی ہو، راہ بھی پرامن ہو اور صحت سفر کی مشقتیں بھی برداشت کر سکتی ہو۔ اگلی 98 سے 99 آیات کا مضمون اہل کتاب کی اسلام دشمنی۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تفسیر، آیات سے مراد وہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے اسلام کی حقانیت اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ بیاضوی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قرآن حکیم، خلق عظیم اور شریعت اسلامیہ کی پاکیزگی اور برتری، اور ان کے علاوہ تورات و انجیل کی کھلی تصریحات سب داخل ہیں۔ ازرائے تعجب اہل کتاب سے استفسار کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم ان روشن دلائل کو جانتے پہچانتے ہوئے ان کا انکار کر دو؟ تم اپنی تحریف اور عیاری سے چند لوگوں کو تو فریب دے سکتے ہو، لیکن دانا و بینا خدا کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو تمہارے ظاہر و باطن کو یکساں دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عواجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لا چکا؟ تم چاہتے ہو کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو، حالانکہ تم خود اس کی راستی کے گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ تفسیر، اہل کتاب نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول کرنے سے منہ موڑے ہوئے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی اس دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے سارے پاپڑ بیلا کرتے تھے۔ ان کی مذموم اور ذلیل حرکت پر ملامت کرنے کے لیے ان کو دوبارہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو کیوں کر اسلام سے متنفر کیا کرتے تھے، یعنی یا تو وہ اس راہ حق میں طرح طرح کے عیوب نکالتے یا اس کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ سننے والا یہ گمان کرنے لگتا کہ یہ شاہراہ ہدایت نہیں بلکہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگلا ہے شہداء کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے تم خود گواہ ہو، لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہداء کا معنی اقلا بھی کیا ہے، یعنی تم تو بڑے دانشمند ہو، بھلا کوئی تمہارے جیسا زیرک و دانا بھی ایسا حرکتیں کر سکتا ہے جن کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی و شرمساری ہو۔ اگلی 100 سے 101 آیات کا مضمون اہل کتاب کی مسلمان سے دشمنی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب سے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں۔ تفسیر، یثرب کے دو قبیلوں اوس اور خزرج میں عرصہ قدیم سے دشمنی چلی آتی تھی۔ بارہا یہ ایک دوسرے سے جنگ کر چکے تھے، جن میں وہ ایک دوسرے کو بڑی بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے۔ حضور سراپائے نور علیہ السلام نے جب یثرب کی سرزمین کو اپنے مبارک قدموں سے نوازا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے ان کی دیرینہ عداوت اور خاندانی دشمنی اخوت و محبت میں بدل گئی۔ وہ چاک جن کے رفو ہونے کا امکان نہ تھا، وہ گہرے زخم جن کے مندمل ہونے کی صورت نہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اکسیر نے ان سب کا درماں کر دیا۔ اوس و خزرج کی باہمی مساہلت اور دوستی یہود کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک روز شاس بن قیس یہودی کا گزر ایک ایسی مجلس پر ہوا جس میں اوس اور خزرج محبت و پیار کے جذبات سے سرشار ہو کر مصروف گفتگو تھے۔ وہ تو جل بھن کر رہ گیا۔ اس کی انگیخت پر ایک دوسرا یہودی اس مجلس میں گیا اور ایسے اشعار پڑھنے شروع کر دیے جن میں ان کی پرانی جنگوں کا ذکر تھا۔ اس کی یہ چال کامیاب ثابت ہوئی اور اوس و خزرج میں ترش کلامی شروع ہو گئی، جس نے بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ تلواریں سونت لی گئیں، نیزے سنبھال لیے گئے اور صفیں درست کر لی گئیں۔ اسی اثنا میں اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں اس مقام پر پہنچے اور خود دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اوس و خزرج، تمہیں کیا ہو گیا؟ میری موجودگی میں تم عہد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو، وہ عداوت اور دشمنی جس کے شعلوں کو اسلام کے ابر رحمت نے بجھا دیا، کیا تم پھر انہیں بھڑکانا چاہتے ہو؟ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے اور تمہارے دشمن کی سازش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ یکدم انہوں نے ہتھیار زمین پر پھینک دیے اور وہ آنکھیں جن سے ایک لمحے پہلے غصہ و غضب کے انگارے برس رہے تھے اب اشکبار تھیں، اور وہ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ اس
اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں وہ ابدی حقیقت پیش کی گئی ہے جس پر زمانے کی ہر کروٹ نے مہر تصدیق ثبت کیا ہے۔ 19ویں صدی پر ہی نگاہ ڈالیے، نیم بر اعظم پاک و ہند میں ملت اسلامیہ پر کیا گزری۔ یورپ کے عیسائیوں نے مسلمان حکمرانوں کو کس طرح ایک دوسرے کے خلاف اکسا کر اسلامی مملکت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شرق اوسط کے مسلمان فرما رواؤں نے کس کی انگیخت پر خلافت عثمانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور کس طرح اپنے وقار کا جنازہ نکالا۔ مسلمانوں نے جب بھی اغیار پر یوں اندھا اعتماد کیا، انہیں ان روح فرساں حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ اسلام نے کسی کے ساتھ کار خیر میں تعاون سے منع نہیں کیا، لیکن اس نے دوسروں سے فریب اور دھوکہ کھانے سے ضرور روکا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب پھر کفر کرنے لگو، حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کے دامن کو تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک۔